الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وقت آپ سے خطاب کرنے کے لیے انسانیت کے عنوان پر اور انسانیت کے نام پیغام کے عنوان پر بات چیت کرنا چاہوں گا۔ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، بولنے کے لیے ایک زبان دی، ہلنے والے دو ہونٹ دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، انسان میں نے تجھے دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے ایک زبان دی اور ہلنے والے دو ہونٹ دیے۔ پھر انسان کو اس نے جو بولنا سکھایا، اس میں زمین کے اوپر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود ہمارے ایشیا میں، یوروپ میں، دوسرے بر اعظم میں جو زبانیں بولی جاتی ہے انسان کی، اس پر آپ غور کریں تو اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر انسان کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ پیغمبروں کے ذریعے اس نے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا، تورات میں دیا، انجیل میں دیا، قرآن مجید میں بھی دیا۔ آسمانی کتابوں کا چھوٹا سا طالب علم یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ تورات میں یہ کہا گیا کہ کتبنا لہو فی الالواح، کہ تختیوں میں موسیٰ کو لکھ کر کے جو ہم نے احکام دیے تھے تورات کے، اس کے اندر بتایا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو خیر اللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور دو تین ناراضی کے الفاظ اور بھی قرآن نے استعمال کیے کہ ہم نے موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس میں ہم نے رائٹنگ کے اندر لکھ کے دیا تھا کہ کسی انسان کو مارا جائے گا تو بدلے میں اسی کو مارا جائے گا، اس کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی بدلے میں، اس نے کسی کی ناک کاٹ لی ہے اس کی ناک کاٹ لی جائے گی، والجروح قصاص، زخموں کے بھی بدلے دلائے جانے چاہیے۔ اور یہاں تک اس نے فرمایا کہ فمن تصدق به فهو خیر اللہ، اگر جس کا نقصان بدن کو پہنچایا گیا ہے وہ اگر ملزم کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ تو اس میں خدا کو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور سلطنتوں کو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسانی خون اس طرح بہایا گیا جیسے کہ اس نے کہا انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، دنیا کے انسانوں اس بات کو سن لو اچھی طرح سے کان کھول کر کے کہ جس کسی آدمی نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا کہ اس نے تو کسی کو مارا نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ سڑک پر چل رہا تھا، وہ کہیں سفر کر رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ، اور جس کو روزی روٹی کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، اور بلا وجہ کسی نے اس کو مار ڈالا، اس نے اتنا بڑا مہاپاپ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور جس نے ایک کو زندگی دی، جیون دان دیا، کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو ہماری طرف سے کوئی ستانا نہیں ہوا، ہم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کوئی بہت بڑا پنیہ تو نہیں ہوگا، بہت بڑا ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن نے خوب کہا، بڑی زبردست بات کہی کہ جس نے کسی انسان کو یعنی جینے کا موقع دیا اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی، پوری مانو جاتی کو زندہ کر دیا، پورے مین کائنڈ کو اس نے امان دے دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ آسمانی کتابوں کا رخ انسان کی طرف کیا ہے۔ میں ایک بات اور رکھنا چاہوں گا قرآن کی روشنی میں کہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ سورج چاند تارے ہیں، ہوا بادل پانی ہے، یہ بارش ہو رہی ہے، اور زمین جو ہے اپنی نت نئی چیزیں اگا کر کے ہمارا پیٹ بھر رہی ہے۔ ہم اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور مر کر کے اسی کے اندر جاتے ہیں، دفن بھی ہوتے ہیں تو بھی اسی میں جاتے ہیں، کہیں پانی میں ڈوبے جاتے ہیں تو بھی اس دھرتی میں ہوتے ہیں، کسی اور طرح سے ہمارے بدن جو ہے اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، تب بھی ہم اس زمین کا حصہ ہی ہے۔ اور اس نے یہ کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسانوں اس بات کو سمجھ لو کہ اسی دھرتی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، مار کے اسی میں ڈالیں گے اور اسی میں سے نکال کے پوچھیں گے کہ تو کر کے کیا آیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی قتل کو اس نے بہت بڑا جرم قرار دیا۔ آج دنیا انسانیت کے اندر اس کی ضرورت ہے،
بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے ہوائی جہاز اور بڑے بڑے بم اور بڑے بڑے ٹینک، اور خود ہم نے اپنے 75 سالہ زندگی کے اندر دیکھا کتنی لڑائیاں، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یہ ہوئی، ان کی لڑائیاں ہوئی۔ ارے انسان کو مار ڈالنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ حکومتوں کی بھی کوئی خیریت نہیں معلوم ہوتی، وہ بھی لڑتے رہتے ہیں۔ کہیں کسی ملک کے اندر امن نہیں دکھتا ہے تو کیا صورت بنے گی اس کی؟ اس لیے اس بات کو ہم سوچ لیں کہ دنیا میں اگر انسان نہیں رہے گا تو اس دھرتی کی 2 پیسے کی بھی 2 کوڑی کی بھی قیمت نہیں۔ اصل چیز تو میں ہوں، انسان ہوں۔ انسان اگر زندہ ہے تو اس زمین کی رونق ہے وہ، اور اگر انسان نہیں ہے تو پھر کسی جیوداری سے، کسی ذی ارواح سے اس زمین کی رونق نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے سب سے زیادہ اس کو اہمیت پیغمبروں نے دی کہ انسانی جان کا ادب اور احترام اس کا قائم رکھا جائے۔ ہاں اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو قانون کی نظر کے اندر آتا ہے تو بے شک اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ بے قصوروں کو مارا جائے، یہ نہ ہو کہ ملک کے اوپر بلا وجہ حملہ کرتے بیٹھیں اور ہزاروں آدمیوں کو موت کی نیند بلا وجہ ان کو سلا دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ قرآن نے کہا کفو ایدیکم اقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکو، نماز کو قائم کرو، اپنے مالک کے سامنے جھکنا سیکھو اور اس کے احکامات کو معلوم کرنا سیکھو۔ ہاتھ کو روکو، ایک مرتبہ اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر امن برباد ہو جاتا۔ اس نے اس کی پریبھاشا جو بیان کی ہے قرآن نے اور حدیث شریف میں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، کسی نے کسی کو مار ڈالا۔ قتل جب کسی کا ہوتا ہے تو لوگ دوڑا دوڑی کرتے ہیں، مر گیا مارا گیا۔ آج آپ بھی دیکھیں نا، موٹر سے یا ٹرک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سینکڑوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو اس طرح مرنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا غم کا باعث ہوتا ہے، بہت اس کو درد بھی ہوتا ہے، اس کو کیسا بھی آدمی ہو۔ تو لوگوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ صاحب ایک آدمی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، یہ میرے پاس نپاتلا وقت ہے اس لیے پوری بات نہیں کہہ سکوں گا، اس کا ایک سارانش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قاتل کا پتہ لگاؤ۔ وہ گئے 1400 برس پہلے، مدینہ کوئی بہت بڑی سٹی نہیں تھا، بامبے، کلکتہ، دلی، مدراس اور نیو یارک اور لندن جیسا شہر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ قاتل کا پتہ لگانا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں تھا، لیکن قاتل کا پتہ نہیں لگا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں نے آ کر کے کہا، مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے تو پتہ لگانا چاہیے اس کو۔ حضرت خود جہاں لاش پڑی ہوئی تھی گئے، کھڑے ہوئے، فرمایا 50 آدمی لاش کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کو فرمایا قسامت ہے، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو تمہیں بالکل ایمان کی زندگی نئی معلوم ہوگی کہ یہ تو نیا پن ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اور جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، اس کتاب کی بھی واقفیت نہیں ہم کو، اور اس نبی کے افعال کو اور اس کے کارناموں کی ہم کو واقفیت نہیں۔ 50 آدمی کھڑے ہو جاؤ، قسامت ہوگی۔ صحابہ کے لیے ایک نئی بات تھی، کوئی قسامت کیا؟ فرمایا لاش کے سامنے کھڑے رہو اور یہ کہو یا اللہ تو گواہ ہے یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور تو گواہ ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، اور چلے جاؤ۔ 50 آدمی کھڑے ہو گئے، 50 کے 50 جو ہے وہ شپت کھا گئے، سوگند ودھی یا جو بھی آپ کہے وہ کر لیا، نکل گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاتل بھی اس میں ہوگا، جھوٹی قسم کھا گیا ہوگا، وہ مرنے کے بعد پکڑا جائے گا۔ پیغمبروں نے 2 پروویژن رکھے، ایک تو دنیا کے اندر اس کو جزا و سزا دی جائے، اور دوسرے یہ کہ یہاں سے اگر چھوٹ گیا تو مرنے کے بعد نہیں چھوٹے گا، وہ بھی چلا گیا ہو۔ حضرت نے جب دیکھا کہ 50 آدمی قسم کھا گئے تو قسامت تو ہو گئی، فرمایا دیت ہوگی۔ دیت کو سورہ نساء کی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیتم مسلمتم الی اہلہ، قاتل اگر پکڑ میں آتا ہے، حکومتیں بھی سن لیں اچھی طرح سے کہ قاتل اگر پکڑ میں آتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، اور مقتول کے وارث اگر کچھ بلڈ کمپنسیشن لینا چاہتے ہیں، جس کو میں اپنی زبان میں خون کا ہرجانہ کہتا ہوں، تو حکومت معاف کر سکتی ہے، نہیں تو حکومت معاف نہیں کرے گی، اس کو سزائے موت دے گی۔ جان کے بدلے جان ہے، یہ ہے۔ دنیا میں سزا مل گئی تو چھوٹ گیا۔ اب جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دیت ہوگی۔ لوگوں کے لیے بالکل نئی بات تھی، قانون جب شروع میں کوئی لاگو ہوتا ہے
تو اس میں نیا پن ہوتا ہے، دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آتا. دیکھ کہتے ہیں خون کے ہرجانے کو، تو خون کا ہرجانہ کون دے گا؟ قاتل کا تو پتہ نہیں ہے، دے گا کون؟ تو رسول اللہ پر سلام ہو، اللہم صلی علی محمد، کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قاتل کا پتہ نہیں تو ہرجانہ کون دے گا؟ قاتل ہی دے گا نا، قاتل سے وصول کیا جائے گا گرفتار کر کے اس کو. فرمایا قاتل کا ہرجانہ، قاتل اگر رقم نہیں آتا تو حکومت اپنے کوش سے، اپنے فنڈ سے پیسہ دے گی، بیت المال سے. پڑھو اللہم صلی علی محمد. اب سوال یہ ہوتا کتنا پیسہ دے گی؟ حدیث کو نوٹ کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو یہ ہے یا نہیں ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو پورا میں حوالہ دیتا ہوں اس کو. 25 منٹ کے ٹاک کے اندر پوری بات نہیں کہی جاتی. میں اشارے میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن کی طرف اور سنت کی طرف. سنت کہتے ہیں رسول اللہ کے آچرن کو اور اس طریقے کو. فرمایا